بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماہ رمضان مبارک جاری ہے. ماہ رمضان مبارک کے 21ویں روزے کی افطار نشریات اس وقت جاری ہے اور سیگمنٹ ہے قصص الاسلام کا سیگمنٹ. تھوڑا سا آگے کر دینا، اس کو آگے لے جائیں، تھوڑا سا آگے لے جائیں. بہرحال ہم آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ آپ کا انٹچ لینا چاہیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے داستان یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آپ تک بیان کری تھی، جو کہ قسط وار بتائی تھی، 3 4 5 قسطوں میں، کہ وقت کی کمی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت قریب تھے، اور ان کے باقی جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، جلتے تھے. پھر ہم نے اینڈ کی تھی اس بات کے اوپر کہ بھائی جو داستان تھی، جو حقیقت تھی، کہ بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اور امتحانات سے گزر کے اب سے چھوٹا سا ایک ریکیپ بھی پہلے آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ ان کے جو بھائی تھے ان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا. پھر ایک مصر قافلہ جا رہا تھا، وہ راستہ بھٹک گیا تھا، اس نے کنویں میں پانی بھرنے کے لیے پانی بھرا. انہوں نے دیکھا کہ ایک مہتاب اوپر آ رہا ہے، وہ مہتاب میں حضرت یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر بہرحال مصر چلے گئے. مصر میں لے جا کر گویا بیچ دیا. کس نے خریدا؟ اس وقت کے عزیز مصر نے خریدا، یعنی جو وزیر اعظم تھا اس وقت کا، بادشاہ کے جو انڈر آتا تھا، اس نے خریدا. اس عزیز مصر کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا زلیخا. زلیخا نے بہرحال بڑے تہمت اور الزامات لگائے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر، لیکن بہرحال باوقار طریقے سے، باعزت طریقے سے یہ گواہی اس عورت نے اور ان تمام عورتوں نے وہاں پر خود دی کہ بالکل صاف و شفاف، پاک کردار اور پاک انسان ہے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر نبی ہے. بہرحال یہ واقعہ سارا چلتا رہا. ان کو قید کر دیا گیا تھا، جیل سے باہر نکلے تھے. 2 قیدی ملے تھے، 2 قیدیوں نے تعبیر پوچھی تھی. دونوں کی تعبیر ٹھیک ہو گئی تھی. جو قیدی آزاد ہو گیا تھا وہ بادشاہ کا غلام تھا، بادشاہ کے پاس کام کرتا تھا. بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ ایک دن عجیب رات کو خواب میں سو گیا. جب خواب دیکھ رہا تھا، سو کر اٹھا. بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھے کہ بھئی چھوٹے گندم جو ہے وہ بڑے گندم کو کھا رہے ہیں، چھوٹی گائیں جو ہے وہ بڑی 6 گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 گایوں کو کھا رہی ہیں. عجیب و غریب قسم کے جب خواب دیکھے تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر بتانے والے لوگوں کو بلایا. وہ لوگ نہیں بتا پائے. اچانک سے اس قیدی کو، جس نے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی، وہ شیطان نے اس کو بلا دیا تھا. اس کو یاد آیا اچانک سے یہ سب ماجرا دیکھ کر. اس نے کہا ایک قیدی ہے، میں اس کو جانتا ہوں. بلایا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسے نہیں آؤں گا، میں تب آؤں گا جب اس بات کی وضاحت ہوگی کہ ہاں بھائی میرا کردار صاف ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا وہ آئے، یہ بات ثابت ہوئی کہ بھائی کردار صاف ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے 7 سال ذخیرے میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد ایسی جسے ہم کہتے ہیں نا کڑی پر پڑ جائے گی کہ بھائی خشک ہو جائیں گے ہم، بالکل کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ذخیرہ کرنا شروع کر دیں، اپنے گلے بھرنے شروع کر دیں، غلے بھر لیں. انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں ایسے تو نہیں بتا سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس طریقے سے تو نہیں بتا سکتا کہ بھائی کیسے ہوگا. ایک کام ہو سکتا ہے، آپ جو ہے وہ یہ ذمہ داری مجھے دے دیں. بہرحال عزیز مصر اب حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے. یعنی کہ جو پہلے عزیز مصر تھا، زلیخا کا شوہر، اب وہ نہیں، بلکہ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز مصر ہو گئے. پھر اب یہاں سے داستان نہیں ہے، اب ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ریکیپ تھی. یہاں تک ہم نے یہ 5 قسطوں میں داستان بیان کی تھی پوری. یہ تو ایک ریکیپ بھی ہم بڑی دیا کرتے ہیں، یہ تو ایک ریکیپ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. اب یہاں سے ہم آپ کو بتانے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، جب رحلت فرما گئے، تو اس کے بعد ان کو کہاں پر جو ہے وہ دفنایا گیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ان کو وہاں پر ایک سنگ مرمر کے صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ تابوت میں ڈال کر ان کو نیچے سمندر کی تہہ میں دفنا دیا گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی یہ اب آپ کو ہم بتائیں گے. اور پھر آگے کیا ہوا
یہ سارا واقعہ آپ سنیے گا. یہاں تک ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا شارٹ نوٹس بتا دیا. یہ ریکیپ نہیں, چھوٹا سا شارٹ نوٹس کہہ لیں, ایک تھنک کہہ لیں, آپ کو بتا دیا یہ ماجرا تھا. اب ہوا کیا تھا کہ جی ذرا سنیے گا, ان کے جو بھائی تھے جو حسد کرتے تھے, 7 سال پورے ہو گئے تھے, آپ کو بتایا تھا 7 سال پورے ہو گئے تھے, ذخیرہ صرف مصر کے پاس تھے, غلے بھرے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, ان کی عقل کی وجہ سے الحمدللہ سب کچھ تھا, باقی سب جگہ پر کچھ نہیں تھا, سب بھوکے مر رہے تھے. گویا لوگ آتے تھے اور مصر سے غلے بھر بھر کے لے کے جایا کرتے تھے, ذخیرہ کیا کرتے تھے, مانگتے تھے. اور ایک دن کچھ ٹائم, وہ پھر آپ کو پورا واقعہ بتایا تھا, ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے اور ان کو روک لیا, لیکن بہرحال پھر ان کے بھائی آئے, ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہیں. کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. وہ پھر ایک الگ داستان ہے. جب پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے تو پھر پورا کا پورا بنی اسرائیل یعنی کہ یہ بنی اسرائیلی کون, یعنی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے 11 بھائی بیویاں جو کچھ تھا, یہ پورا بنی اسرائیل شفٹڈ ٹو مصر آ گئے تھے. اور پھر جب آئے, اب آپ ذرا سنیے گا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام, اب یہاں سے ذرا سنیے گا, جب حضرت یعقوب علیہ السلام, کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی, جب حضرت یعقوب علیہ السلام انٹر ہوئے مصر کی طرف تو ایک لشکر آ رہا تھا. جو بھائی تھے یعنی ان کے جو دوسرے بیٹے تھے, انہوں نے ان سے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے, نابینا ہو گئے تھے گویا رو کر, گریا کر کے, اور ان کی بینائی کب واپس آئی تھی؟ جب یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے. انہوں نے اپنا انہی بھائیوں کو ایک کرتا دیا تھا کہ جا کے بابا کی آنکھوں پر لگانا, اس کی ٹھنڈک سے, اس کی خوشبو سے ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی, اور آ گئی تھی. بہرحال جب انٹر میں ایک لشکر آتا ہوا دیکھا انہوں نے, جب ایک لشکر آتا ہوا دیکھا انہوں نے بولا بھائی یہ, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ لشکر ادھر کیوں آ رہا ہے اور کیا ہے معاملہ؟ اب ذرا سنیے گا. بھائیوں نے بتایا کہ یہ لشکر کوئی عام یا مصری لشکر نہیں, بلکہ یہ لشکر حضرت یوسف علیہ السلام, آپ کے فرزند, ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے. اور اب وہ یہاں کے عزیز مصر وزیر اعظم وہ آئے. جب آئے دونوں نے, آج کی زبان میں کہیں کہ محبت کا کرشمہ لپک کر, روایتوں میں آتا ہے 40 سال کچھ کیا آتا ہے, روایتوں میں کچھ کیا آتا ہے, بہت عرصہ یہ لوگ جدا رہے تھے. جس دن ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت سے لے کے اب تک, جب آئے دونوں نے ایک دوسرے کو چپک کے رونا شروع کر دیا, زار و قطار رونے لگے. جس پر جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی یعقوب, دیکھ اللہ نے تیرے بیٹے کو کیا عزت بخشی ہے, اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے آسمان سے زمین پر آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بٹھایا, حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر تھے اپنے تخت پر بٹھایا. سب لوگ جھک گئے, سب لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا, مانا کہ بھائی یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ اپنے سر کا تاج بھی ان کے قدموں کے نیچے رکھنے کے لیے تیار ہو گیا, عزیز مصر کے. اور سنیے گا, اب اس واقعے کو 24 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے جی؟ 24 سال, 24 ایئرز. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے جب دفنایا جائے تو ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام, ظاہر باپ اور وہ سارا, بھائی ان کے پہلو میں دفنایا جائے, اور ان کی وصیت پر عمل کیا گیا, ان کے پہلو میں ان کو دفنا دیا گیا. اب ذرا سنیے گا, یہ ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی, جب ان کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد جب وہ رحلت فرما گئے, اس کے بعد یہ دفنانے کے بعد ان کے پہلو میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے, اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام واپس مصر اپنی ریاست سنبھالی, اور کچھ وقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے رحلت فرما گئے.
انہوں نے ایک وصیت کی. کیا کہا تھا بھائی؟ کہا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مصر سے میرے بنی اسرائیلیوں کو ہٹا دیا جائے گا, بنی اسرائیلی یہاں سے چلے جائیں گے. اس طرح کی باتیں ظاہر ہے ہم مفہوم آپ تک پیش کر رہے ہیں سیگمنٹ میں. اچھا بھائی چلے جائیں گے. جب وہ رحلت فرما گئے, اب بچے بوڑھے گلی مصر میں ایک شور شرابہ اور لڑائی شروع ہوئی کہ بھائی ان کی قبر مبارک ہماری گلی میں ہونی چاہیے تاکہ ان کی رحمت ہمارے پاس آئے. کسی نے کہا ہمارے گلی میں ہونی چاہیے, قبر مبارک گلی میں ہماری رحمت آئے. بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی قبر مبارک کو ان کو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کی تہ میں بیچ میں رکھ دیا جائے گا تاکہ سارا پانی اب جو لوگوں کے گھروں میں جائے تو سب کے گھروں میں رہے. اور پھر اس پر عمل کیا گیا اور دریائے نیل میں ان کو اب تابوت میں وہ رہے. لیکن اب آپ ذرا سنیے گا, تابوت میں رہے تقریباً 400 سال. تابوت میں تو ہیں لیکن تابوت میں رہے تقریباً 400 سال دریائے نیل کے اندر, سمندر کے اندر, دریائے نیل میں 400 سال. کیسے؟ آپ ابھی ورڈ یاد کریں. رحلت سے پہلے انہوں نے کیا نصیحت فرمائی تھی کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں گے کسی وجہ پر. تو جب وہ لوگ چلے جائیں تو پھر وصیت کیا تھی؟ تو پھر مجھے بھی میرے بابا دادا پر دادا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے ساتھ مجھے ان کے پہلو میں دفنا دیا جائے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی ایک وصیت کی. اب جب ان کو دریائے نیل میں نیچے رکھایا گیا اس کے 400 سال کے بعد, اب آپ ذرا سنیے گا, بنی اسرائیلیوں کا ایک الگ ڈرامہ ہو گیا. بڑے حکمران آئے, بڑے وحشی درندے آئے مصر میں, بڑے وحشی درندے گئے, لوگ بھاگتے گئے, لوگ آتے گئے. فرعون بنی اسرائیل میں آیا, یعنی کہ فرعون آیا تھا مصر میں. جب فرعون آیا, فرعون کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی منتخب کیے, وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ واقعہ تھا بنی اسرائیل کا, اگر آپ کو یاد ہو. شان دیکھیں آپ. اب آپ سنیے گا, آپ سب کو یاد ہوگا بنی اسرائیل پھر چلے گئے تھے وہاں سے جب فرعون کا, اور پھر فرعون کا لشکر وہ الگ ایک پانی میں ڈوب کے مرا تھا, سمندر ہو گیا تھا. تو بنی اسرائیل جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا تھا کہ آپ کے جد کی وصیت رہی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کہ آپ کے جد کی وصیت رہی ہے کہ بھائی جب میرے یہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں تو پھر مجھے ذرا میرے دادا پردادا ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کے پہلو کے ساتھ دفن کیا جائے. جب یہ بات بتا دی گئی اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے معلوم کرنا شروع کیا کہ بھائی میرے جد اس وقت کہاں ہیں, کیا معاملات ہیں. کسی کو نہیں پتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی, وہ بولنے لگی, کہنے لگی مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. دریائے نیل کا اس نے پتہ بتایا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے دریائے نیل سے 500 سال بعد. کتنے سال بعد؟ آفٹر 500 ایئرز, 500 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے ہٹا کر پھر جو ان کی وصیت تھی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا. اور ان کو وہاں پر دفن ایک وہ ورڈ اب ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں, بٹ احترام میں اگر کہا جائے تو ان کو وہاں پر آخری آرام گاہ تک ان کی پہنچا دیا گیا. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ڈیل ملے سب سے ہٹ کے اور ریٹس ملے سب سے اوکے, دل میں آئے دراز, کوالٹی کیا بات ہے, گارنٹی بھی ساتھ ہے, ملک بھر میں فوری ڈلیوری دراز کے ہاتھ اور پیسے دل